الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر درس رمضان میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل بیان کرنے کا موقع ملا ہے آج، اور آج انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ چند مسائل جو سوالات جو پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات دیے جائے، اور کوشش کی جائے گی کہ جتنے سوالات پوچھے گئے ہیں تو وہ تمام سوالات آج مکمل کر لیے جائے. گزشتہ کل کے جو سوالات تھے وہ ان میں سے ایک ہی سوال اس کا جواب دیا گیا، وہ سوال اس کا جواب طویل تھا. آج کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ جو سوالات ہمارے دوستوں نے پوچھے ان سب کے جوابات دیے جائیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم نہیں رکھتے، تمہیں مسئلہ نہیں معلوم، تو علماء سے مسئلہ پوچھ لیا کرو. تو سوال کرنا، مسئلہ پوچھنا، یہ خود قرآن پاک میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ جب مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو وہ شخص ایک عمل کرے گا اور وہ عمل اس کا غلط ہوگا اور اس کو اس پر کوئی اجر بھی نہیں ملے گا. مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. عام طور پر مسلمانوں میں دیکھنے میں آئے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم تو اس میں بعض مرتبہ اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ مسلمان زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اور ان کی زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے مسائل معلوم کرنے چاہیے، پوچھنے چاہیے، اور اس میں شرم بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو سب کے سامنے نہیں پوچھا جا سکتا ہے تو جو آپ کے علاقے کے امام صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، پھر ان سے علیحدگی میں وہ مسئلہ پوچھ لیا جائے. اور سب کے سامنے جب مسئلہ پوچھا جائے، مثلاً کسی جگہ بیان ہو رہا ہے، کسی جگہ درس ہو رہا ہے، تو اس میں مسئلہ پوچھتے وقت کسی کا نام نہیں لینا چاہیے کہ جی فلاں آدمی ایسا ہے یا فلاں نے ایسا کیا، بلکہ جنرلی ایک مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ اس مسئلے کے بارے میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے. تو مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، مسائل پوچھنے میں جھجکنا نہیں چاہیے، اور سوال پوچھنا چاہیے. اور ایسا مسئلہ ہو سب کے سامنے نہ پوچھے تو الگ پوچھ لے جا کر امام صاحب سے اور یا مفتی صاحب سے. ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مسائل اور سوال آپ اسی عالم دین سے کریں جس پر آپ کو اعتماد ہے، جو آپ کے علاقے کے امام ہے، یا جس امام پر آپ کو اعتماد ہے، جس عالم دین پر اعتماد ہے، ان سے مسئلہ پوچھیں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کسی عالم دین سے یا کسی ایک مدرسے سے فتویٰ لے لیا اور کسی ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیا.
لیکن وہ جو جواب آیا ہے وہ جواب چونکہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو اب وہ جا کر دوسری جگہوں پر کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے عالم دین کے پاس جا کر بہت سے علماء کے پیچھے وہ پھر گھومتا رہتا ہے اور مسئلے پوچھتا ہے، کہیں سے مجھے میری مرضی کے مطابق جواب مل جائے، یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ آپ ایک عالم دین مفتی صاحب جس پر آپ کو اعتماد ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے، مسائل کو جانتا ہے، ان سے مسئلہ پوچھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ بہرحال جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے اور تو اس وقت جب غسل کریں گے، یعنی غسل جنابت جب روزے کی حالت میں کریں گے، تو اس میں غرارے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ غسل جنابت میں ہم کلی کرتے ہیں تو غرارہ کرتے ہیں، اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو نرم ہڈی تک پانی چڑھاتے ہیں، تو ناک میں بھی پانی خوب اوپر تک نرم ہڈی تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں تک نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں، کلی میں غرارہ کرتے ہیں۔ اب روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو اس میں تو آپ غرارہ نہیں کر سکتے، اس لیے غرارہ کریں گے تو پانی حلق میں چلا جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ناک میں نرم ہڈی تک پانی لے جائیں گے تو وہاں سے بھی پانی اندر حلق میں چلا جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے، تو اور یہ سوال کیا گیا ہے، ایک ساتھی نے، ہمارے دوست نے یہ سوال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلاً روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سو گیا دن میں اور وہ بیدار ہوا اور خواب کی وجہ سے اس کا غسل فرض ہو گیا، تو روزے کی حالت میں غسل فرض ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، یعنی اگر خواب میں احتلام ہو گیا اور غسل فرض ہو گیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب جب آپ غسل کرتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص رات کو اس پر غسل واجب ہو گیا، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا ہے، اور اس نے سحری بھی کر لی، غسل اس پر رات کو واجب ہوا، اس نے سحری کر لی، سحری کھانے کے بعد روزہ شروع کیا، ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، اب وہ روزے میں غسل کر رہا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزے کے اندر دن میں وہ سو گیا، نیند سے بیدار ہوا اور اس پر غسل واجب ہو گیا، اب وہ غسل کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں جب وہ روزے کی حالت میں غسل واجب کرے گا تو صرف کلی کرے، ناک میں پانی ڈالیں، غرارہ کرنے کی ضرورت نہیں، ناک میں پانی اوپر نرم ہڈی تک پہنچانے کی ضرورت نہیں، کلی کرنے سے، ناک میں پانی ڈالنے سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دن کے اندر روزے کی حالت میں جو غسل ہم نے کیا ہے تو اس میں تو غرارہ نہیں کیا ہے اور ناک میں بھی پانی نرم ہڈی تک نہیں پہنچایا ہے، تو جب مغرب افطاری کر لیتے ہیں تو مغرب کے بعد جا کر پھر غرارہ کرتے ہیں اور ناک میں پانی نرم ہڈی تک ڈالتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو دن میں غسل کیا ہے اور جو نارمل کلی وضو والی کی ہے، نارمل ناک میں پانی ڈالا ہے، اس سے آپ کا غسل ہو گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل غسل میں رہ گیا تھا تو اب اس کو مغرب کے بعد کرنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا غسل ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر ظہر سے پہلے آپ نے غسل کیا ہے روزے میں تو اس غسل سے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اسی غسل سے آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے۔ تو اگر آپ کا غسل نہیں ہوا اور آپ بعد میں غرارہ کر رہے ہیں اور افطاری کے بعد ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، تو وہ جو ظہر کی نماز آپ نے بغیر غرارے کے پڑھی ہے، وہ جو عصر کی نماز بغیر غرارے کی پڑھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ بھائی نماز بھی آپ کی ہو گئی، غسل بھی آپ کا ہو گیا، تو دوبارہ غرارے کی اور ناک میں پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے۔ دوسرا مسئلہ وہ تراویح سے متعلق یہ پوچھا گیا ہے کہ تراویح کے بعد جو تہجد کی جو وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی تراویح کے بعد ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، تو وتر کی نماز جو ہے
وہ تراویح کے ساتھ، یعنی امام صاحب جب تراویح پڑھاتے ہیں اس کے بعد جماعت کے ساتھ وطر پڑھاتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ وطر پڑھنا افضل ہے، یا تہجد کی نماز جب بعد میں پڑھے تو اس وقت وطر کی نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنا افضل ہے۔ چنانچہ فتاوی قاضی خان میں بھی یہی لکھا ہے کہ صحیح ہمارے یہاں یہ ہے، اور صحیح فتویٰ اسی پر ہے کہ جماعت کے ساتھ وطر کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ تراویح پڑھے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد وطر پڑھے امام کے ساتھ، یہ افضل ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے صحابہ کو کھڑا کیا، ایک جماعت تراویح کی شروع کی 20 رکعت۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے، یزید بن رومان وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ یعنی صحابہ 23 رکعت پڑھتے تھے، اور وہ جو 23 رکعت پڑھتے تھے ان 23 رکعتوں میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور 3 رکعت وطر ہوتی تھی۔ تو امام کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح اور جماعت کے ساتھ وطر ہوتی تھی، اس لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 رات کی تراویح کا ذکر ہے، ابو داؤد کی روایت میں، جو دوسری رات کی تراویح آپ نے پڑھائی تو آدھی رات تک پڑھائی آپ نے، اس کے بعد صحابہ نے، ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ باقی رات بھی اگر تراویح پڑھاتے اور نماز پڑھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ، او کما قال علیہ السلام، کہ آدمی آخر تک امام کے ساتھ کھڑا رہے، یعنی امام کی نماز کے آخری سلام تک، جب تک امام نماز پڑھا رہا ہے اس وقت تک امام کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، اسے چھوڑ کر نہ جائے، تو اسے پوری رات کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب امام نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھا رہا ہے، تو آخر تک آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وطر بھی پڑھیں گے، تو پوری رات کا ثواب ملے گا نماز کا۔ اس لیے وطر تراویح کے ساتھ وطر امام کے پیچھے پڑھنا یہ افضل ہے یہ۔ البتہ علماء نے ایک دوسرا قول بھی ذکر کیا ہے، چنانچہ بحر الرائق میں یہ قول موجود ہے، اور فتح القدیر میں بھی ہے۔ افضل تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، افضل یہ ہے کہ امام کے ساتھ وطر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں تراویح کے بعد۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور وہ پھر جا کر تہجد کے وقت وطر پڑھنا چاہتا ہے، اس میں گنجائش موجود ہے کہ وہ امام کے ساتھ وطر نہ پڑھے اور وطر جو ہے وہ تہجد کے ساتھ پڑھ لے، اس لیے کہ وطر آپ کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ افضل ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے تراویح پڑھ لی ہے اور جناب اس کے بعد وطر بھی پڑھ لی ہے، بس یہ کافی ہے رات کی عبادت کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص تہجد بھی پڑھنا چاہتا ہے، تہجد کا عادی ہے اور وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، تو یہ قول بھی موجود ہے کہ پھر وہ وطر امام کے ساتھ نہ پڑھے اور وطر آخر میں پڑھ لے۔ چنانچہ بحر الرائق میں یہ موجود ہے، یہ قول بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام وطر کی جماعت کا اہتمام تراویح کی جماعت کی طرح نہیں کرتے تھے، یعنی تراویح کے اندر تو سب جماعت میں شریک ہوتے تھے، لیکن وطر میں بعض صحابہ اپنے گھروں میں بھی وطر جا کر پڑھتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابی ابن کعب وہ وطر کی جماعت نہیں کراتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ وطر کی جماعت تراویح کے بعد کراتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام میں بھی بعض صحابہ وہ تراویح کے بعد وطر
امام کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ گھروں میں جا کر پھر اپنی وطر تہجد کے وقت پڑھتے تھے. تو یہ گنجائش موجود ہے. لہٰذا جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو، رات کو اٹھتا ہو، اس کے لیے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں اپنی وطر بعد میں پڑھوں، تو یہ گنجائش موجود ہے. البتہ میں نے یہ ذکر کر دیا، افضل یہ ہے کہ وہ تراویح کے ساتھ وطر کی نماز پڑھ لیں. یہ وطر سے متعلق مسئلہ پوچھا گیا تھا. ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تراویح کی جو 4 رکعات کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ والی تسبیح پڑھتے ہیں. تو اس سے متعلق مسئلہ پوچھا گیا ہے. تو اس بارے میں ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین جب تراویح پڑھتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بار بار یہ بات کئی مرتبہ پیش کی گئی ہے کہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ نے اجماع کیا. اب مکے میں بھی تراویح ہوتی تھی، مدینے میں بھی ہوتی تھی. تو جو مکے میں مسلمان تراویح پڑھتے تھے تو وہ 4 رکعت کے بعد جب امام آرام کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو وہ اس درمیان میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر لیتے تھے. ایک مدینہ کے لوگوں نے دیکھا تو وہ جب کہ مکے کے مسلمان جو ہے وہ 4 رکعت کے بعد ایک طرح اپنا طواف بھی کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو مدینے میں طواف تو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے وہاں 4 رکعت نفل اپنی انفرادی پڑھنا شروع کر دی. بعض لوگ درمیان میں دعا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. تو یہ ذکر کرے آپ، دعا کرے آپ، قرآن پڑھے آپ 4 رکعت کے بعد، یہ سب آپ کے لیے جائز عمل ہے. یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ یہ تسبیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. چنانچہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترمذی کی شرح لکھی ہے، تقریر ترمذی، یہ اس شرح کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 رکعت تراویح کے بعد جب بیٹھتے تھے تو اس وقفے میں یہ تسبیح پڑھتے تھے. اور وہ تسبیح کیا تھی؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ذی الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ ہے وہ تسبیح. ہمارے یہاں جو تسبیحات ہم دیکھتے ہیں مسجد میں بعض لوگ چارٹ بنا کر لاتے ہیں، اس میں کچھ الفاظ اور بھی ہے، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی تسبیح میں یہ الفاظ نہیں ہے. آخر میں وہ جو میں نے شروع میں پڑھا ہے وہی الفاظ ہے. بہرحال الفاظ دونوں تسبیحات کے درست ہے، اور الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی تسبیح وہ مولانا شیخ الہند نے ذکر کی ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، بعض مساجد میں رمضان میں بڑے بڑے چارٹ لگائے جاتے ہیں تسبیح کے، اور سامنے دیوار بھر دیتے ہیں. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. مسجد کے سامنے والی دیواروں پر اس طرح کے چارٹ لگانے سے نمازیوں کا دھیان اس طرف چلے جاتا ہے نماز میں. اور یہ بھی کوئی فرض اور واجب تسبیح بھی نہیں ہے، بلکہ فرض اور واجب کیا، حدیث میں بھی کوئی ایسی تسبیح کا ذکر نہیں ہے. ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، بزرگوں سے یہ منقول ہے. پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ تسبیح پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور ذکر نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. اور بعض مساجد میں امام صاحب 4 رکعت کے بعد یہی تسبیح جو ہے وہ اجتماعی شکل میں سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام صاحب زور زور سے پڑھ رہے ہیں، لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں. یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے، یہ انفرادی عمل ہے. آپ اپنی تسبیح، جو بھی تسبیح پڑھنا چاہے آپ وہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں درمیان میں، اللہ جو آپ کو توفیق دے. تو تسبیح سے متعلق یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اچھا، جو تہجد سے متعلق مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تہجد کی نماز، تہجد نہیں، وطر کے بارے میں جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اس وطر کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے کہ
وطر کی جو نماز ہے یہ رمضان میں تراویح کے ساتھ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو اگر کسی نے رمضان کے علاوہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھی یہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں مسئلہ یہ سمجھ لیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جب تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی تو وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اور خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ شروع ہوا، اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، تو خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، لہٰذا یہ سنت عمل ہے۔ البتہ صحابہ نے رمضان کے بعد رمضان کے بغیر وطر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کے بعد کسی نے وطر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے تداعی نہیں کیا، لوگوں کو بلایا نہیں ہے، اجتماع نہیں کیا ہے، بڑا اجتماع نہیں کیا ہے، ایک آدمی دو آدمی کھڑے انہوں نے اپنی وطر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اجتماع کے ساتھ باقاعدہ اہتمام کرتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو فقہاء نے مکروہ کہا ہے، اس لیے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وطر کی نماز ہم رمضان میں جماعت کے ساتھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے تمام صحابہ یہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ رمضان کے بغیر اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اور خلفائے راشدین نے وطر کی نماز رمضان کے بغیر جماعت سے نہیں پڑھی ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں اور سوال پوچھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو اور اس سے مسلمانوں کو آگاہی ہوتی ہے کہ ہم، اور یہ بہت اچھا سوال ہے جس نے بھی پوچھا ہے ساتھی نے کہ رمضان میں ہم وطر کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وطر کے بغیر اور رمضان کے بغیر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کی وجہ میں نے یہ بیان کر دی۔ تو بہرحال اس قسم کے سوالات پوچھنے چاہیے تاکہ ہمیں معلومات میں اضافہ ہو۔ ایک سوال یہ بھی ہے کفارے کے بارے میں اور فدیے کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ سوال ان کا بہت ہی مجمل ہوتا ہے، تو وہ میں پھر اپنے اندازے سے ہی سمجھتا ہوں، تو بات اگر وہ لکھے ذرا تفصیل کے ساتھ اگر لکھیں گے تو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے جو سوال کیا ہے تو وہ میں کفارہ بھی بیان کر دیتا ہوں، فدیہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ پورا کلیئر ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے، ایک ہے روزے کا فدیہ۔ فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہے، اور ایسی بیماری ہے، ایسا بڑھاپا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا زندگی بھر، تو وہ روزوں کا فدیہ دے گا۔ اس کو فدیہ کہتے ہیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو روزہ اس نے رکھا ہے اور جان بوجھ کر اس نے اپنا روزہ توڑ دیا، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، جان بوجھ کر اس نے اپنا روزہ توڑ دیا، اب اس کو اس روزے کا کفارہ دینا پڑے گا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو کفارہ اور چیز ہے، فدیہ اور چیز ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ آپ اس روزہ جو آپ نے ایک توڑا ہے، اب آپ کو اس کے کفارے میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایسے مسلسل روزے درمیان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ایک روزہ بھی ناغہ ہو گیا پھر سے 2 مہینے دوبارہ روزہ رکھنا شروع آپ کو کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ عورت کو جو ماہواری آتی ہے یا جو نفاس کی بیماری اس کو بچے کی ولادت کے بعد ہوتی ہے، وہ ایام ایگزیمپٹ ہو سکتے ہیں، وہ استثناء ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر اگر وہ یہ روزے رکھ رہی ہے تو پھر شروع کرے گی، اور اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر وہ مسلسل یہ 2 مہینے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ 2 مہینے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو پھر وہ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح اور شام، تو جن کو صبح کھلایا ہے انہی کو شام کو کھانا کھلائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ یہ اور مسئلہ ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ فدیے کا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بیمار ہے، بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہو گیا ہے، زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزوں کا فدیہ دے گا،
اور ایک روزے کا فدیہ آسانی کے لیے یہ سمجھ لے جتنا ہم صدقہ فطر دیتے ہیں عید کے دن اتنا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں آپ کو اپنا حساب معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں برطانیہ میں 4 پاؤنڈ سے لے کے 5 پاؤنڈ تک عموماً بتائے جاتے ہیں ایک صدقہ فطر، تو جتنا ایک صدقہ فطر ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب ایک روزے کا فدیہ ایک ہی غریب کو دینا چاہیے، بہتر تو یہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک روزے کا فدیہ ایک فقیر کو نہیں دیا، 2 کو دے دیا، مثلا 5 پاؤنڈ ہے وہ 2 فقیروں کو دے دیا، یا 4-5 روزوں کا فدیہ ہے اور وہ ایک فقیر کو دے دیا، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ایک روزے کا فدیہ ایک فقیر کو دے۔ لیکن اگر کسی نے ایک روزے کا فدیہ کئی فقیروں کو دے دیا یا کئی روزوں کا فدیہ ایک فقیر کو دے دیا، تو فقہاء کے یہاں یہ جیسے علامہ شامی نے بھی لکھا ہے اور ہمارے علماء میں سے مولانا تھانوی نے بھی امداد الفتاوی میں لکھا ہے، اگر ایسا کیا تو اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ الگ الگ سب کو ایک ایک روزے کا فدیہ دے، لیکن اگر اس نے ایک روزے کا فدیہ کئی فقیروں کو دے دیا، کئی روزوں کا فدیہ ایک فقیر کو دے دیا، فدیہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ فدیہ اس طرح ہوتا ہے اور کفارہ اس طرح ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی یاد آیا، ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ یہ جو کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کو گلا خراب ہوتا ہے بعد مرتبہ، یا اس ناک بند ہوتی ہے تو بھاپ لینا پڑتا ہے، تو رمضان روزے میں اگر کوئی شخص بھاپ لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھے پانی کا بھاپ یہ پانی ہی ہے، اور پانی یہ جو بھاپ اندر جان بوجھ کے اگر کوئی بھاپ لیتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر غبار ہے اور جان بوجھ کر اگر کسی نے مثلاً یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اگربتی جلائی اور اس کا دھواں جان بوجھ کر اندر لیا اس نے، یا سگریٹ پیا کسی نے، حقہ پیا کسی نے، اب یہ جان بوجھ کر دھواں اندر جا رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر راستے میں کوئی جا رہا ہے، دھواں خود بخود اس کے منہ میں چلا گیا، ناک میں چلا گیا یا غبار چلا گیا تو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنے منہ حلق میں یا ناک میں دھواں لینا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھاپ بھی اسی کے حکم میں ہے، اس لیے کہ جب کوئی بیمار ہوگا تو وہ جان بوجھ کر ہی تو بھاپ لے رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں روزے میں اگر کسی کو مشکل ہو جائے اور بیمار اتنا ہو جائے کہ اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ توڑ دے اور بعد میں پھر اس روزے کی قضا کر لے۔ بہرحال یہ چند مسائل جو پوچھے گئے تھے یہ بیان کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 4 بجے UK اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، اور جو سوالات پوچھنے ہو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔